السلام علیکم، امید ہے آپ سب بخیر و عافیت ہوں گے۔ آج کے ایڈیٹوریل کا آغاز کرتے ہیں سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 150 سے، اور جس جگہ سے آپ نکلیں اپنا منہ مسجد حرام کی طرف پھیر لیں، اور جہاں کہیں تم ہو اپنے چہرے اسی طرف کر لیا کرو تاکہ لوگوں کی کوئی حجت تم پر باقی نہ رہ جائے، سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے ان میں سے ظلم کیا ہے۔ تم ان سے نہ ڈرو، مجھ ہی سے ڈرو، اور تاکہ میں اپنی نعمت تم پر پوری کروں، اور اس لیے بھی کہ تم راہ راست پاؤ۔ آج کے ہمارے پہلے ایڈیٹوریل کا ٹائٹل ہے امپاورشڈ ڈسٹرکٹس، یعنی کہ غریب اضلاع۔ اس ایڈیٹوریل میں ہم یونائٹڈ نیشن ڈیولپمنٹ پروگرام کی رپورٹ کے بارے میں پڑھیں گے، جس میں ساؤتھ پنجاب کے ریجنل سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گول انڈیکیٹرز کو کمپیئر کیا گیا ہے، ان کا تقابل کیا گیا ہے سینٹر اور نارتھ پنجاب سے۔ اسی طرح سے جو انفینٹ مورٹیلٹی ہے، یعنی کہ جو بچوں کی اموات ہیں، اور جینڈر ڈسپیرٹی انیکویلٹی ہے، وہ بھی بہت زیادہ ہے ساؤتھ پنجاب میں ایز کمپیئر ٹو پروونشل ایوریج۔ نیکسٹ ایڈیٹوریل ہے ہمارا سیندک اپروول 15 ایئر لیز ایکسٹینشن دے دی گئی ہے چائنیز کمپنی کو، جو کہ کام کر رہی تھی سیندک گولڈ اینڈ کاپر مائن پروجیکٹ کے اوپر۔ تو یہاں پہ اس عمل کی شفافیت، ٹرانسپیرنسی کے بارے میں بہت سارے سوالات پیدا ہوتے ہیں۔ ان سوالات کو کس طرح سے حکومت ٹیکل کرے گی، اور جو ای سی سی کا یعنی کہ اکنامک کوآرڈینیشن کمیٹی کا اپروول دیا جانا ہے، تو یہ تمام چیزیں انفرنج کرتی ہیں، ڈیمیج کرتی ہیں بلوچستان کے حقوق کو، جو کہ ان کو 18ویں ترمیم کے تحت ملتے ہیں۔ پاکستان ابھی بھی بہت زیادہ ڈیپینڈ کر رہا ہے چائنیز کمپنی کے اوپر کیلکولیٹ کرنے کے لیے کہ کتنا زیادہ منافع ہوگا اور پیمنٹس کس مد میں ہونی ہیں۔ تو اس کو ہم ڈیٹیل سے اسٹڈی کریں گے اس ایڈیٹوریل میں۔ لاسٹ ایڈیٹوریل ہے ہمارا یو این رپورٹ آن ٹیررزم، 29th رپورٹ ہے یہ یونائٹڈ نیشن انالیٹیکل سپورٹ اینڈ سینکشنز مانیٹرنگ ٹیم کی، جس کے بارے میں افغانستان کے سینیریو کو ڈسکس کریں گے ہم، اور اس کے ساتھ ساتھ جو کنٹری کا پوٹینشیل ہے، یعنی کہ افغانستان کا کہ ایک مرتبہ پھر سے سیف ہیون بن سکتا ہے القاعدہ کے لیے، اور جو دوسری ٹیرر گروپس ہیں جس میں آئی ایس خراسان چیپٹر شامل ہے، سینٹرل ایشین ریجنز کی ٹیررسٹ آرگنائزیشن ہے، اور ان تمام کے پاکستان کے اوپر کیا اثرات ہوں گے، یہ تمام چیزیں ہم ڈیٹیل سے اسٹڈی کریں گے۔ اور ٹی ٹی پی نے، القاعدہ نے اپنا جو ہے ساتھ ملا لیا ہے اوئیغور ایکسٹریمسٹ گروپ ETIM کے ساتھ، اور یہ اب حملے کریں گے پاکستان کے اندر جو چائنیز انٹرسٹ کے پروجیکٹس ہیں ان کے اوپر۔ تو یہ ایڈیٹوریل ہم لاسٹ 2 days کسی وجہ سے اسٹڈی نہیں کر پائے، تو جو 3 امپورٹنٹ ایڈیٹوریلز تھے وہ میں نے سلیکٹ کیے ہیں، اور آج اب ہم ان کو ڈسکس کرنے جا رہے ہیں۔ نئے آنے والے ویورز کو بتاتے چلیں، یلو کلر میں ہمارے پاس ڈیفیکلٹ ورڈز کے میننگز ہوں گے، سینونیمز ہوں گے۔ اسی طرح سے گرین کلر میں ہمارے پاس امپورٹنٹ فیکٹس اینڈ فگرز ہوں گے، جہاں پہ کوسچن مارک ہوگا وہاں پہ آپ نے اس کوسچن کا آنسر کرنا ہے۔ ریڈ کلر میں ہم پنکچویشن مارکس کو ایکسپلین کرتے ہوئے چلیں گے۔ ایکوا کلر میں ہمارے پاس ڈسکورس مارکر ہوں گے، اور پرپل کلر میں ہم میٹافور ایڈیمز کو ہائی لائٹ کریں گے۔ اسٹارٹ کرتے ہیں اپنے فرسٹ ایڈیٹوریل کے ساتھ۔ گیون ڈیکیڈز آف لاپ سائڈڈ اینڈ ان ایون ڈیولپمنٹ، کئی دہائیوں کی یک طرفہ اور ان بیلنسڈ ترقی کو دیکھتے ہوئے، اٹ واز انیویٹیبل، تو یہ ناگزیر تھا، انوائڈیبل تھا، دیٹ دا ڈفرینٹ ریجنز آف پروونس دا سائز آف پنجاب، کہ پنجاب کے حجم کے صوبے کے بہت سارے جو مختلف ریجنز ہیں would have significant social and economic disparities، کہ ان میں کافی ساری اقتصادی اور سماجی امبیلنس انیکویلٹیز پائی جائیں گی۔ تو آپ نے مجھے آج کے کوسچن میں یہ بتانا ہے کہ پنجاب میں کتنے ریجنز ہیں۔ اے نیو UNDP رپورٹ، ایک نئی یونائٹڈ نیشن ڈیولپمنٹ پروگرام کی رپورٹ نے کنفرم کیا ہے واٹ از آلریڈی نون، جو کہ پہلے ہی ہم جانتے ہیں، ٹو موسٹ پیپل اینڈ پالیسی میکرز، جو کہ بہت سارے لوگ اور پالیسی میکرز بھی جانتے ہیں۔ یہاں پہ ڈبل ڈیشز ہیں، فلو آف سینٹینس کو بریک کر کے بتایا گیا ہے کہ ساؤتھ پنجاب کے ریجنل سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز انڈیکیٹرز کو کمپیئر کیا گیا ہے، ان کا تقابل کیا گیا ہے سینٹرل اور نارتھ پنجاب کے ساتھ۔ یہاں پہ ہمارے پاس کالن ہے، پریویس سینٹینس کو ایکسپلین کرے گا۔ کیا جانتے ہیں ہم کہ جو امپاورشڈ غریب صدرن ڈسٹرکٹس ہیں پنجاب کے، وہ بہت زیادہ پیچھے ہیں، لیگ بیہائنڈ کر رہے ہیں باقی صوبے سے اقتصادی اور معاشی لحاظ سے۔ دا ڈیٹا پروڈیوسڈ بائی نیومیریس گورنمنٹ اینڈ انڈیپینڈنٹ ریسرچ اسٹڈیز اینڈ سرویز، یہ جو ڈیٹا پروڈیوس کیا گیا ہے نیومیریس، ہیوج، مینی حکومتی اور خود مختار تحقیقاتی اسٹڈیز اور سرویز سے پچھلی 2 دہائیوں میں، یہ ڈیٹا ہمیں شو کرتا ہے that majority of districts of southern Punjab are among the most underdeveloped،
کہ جنوبی پنجاب کے زیادہ تر اضلاع انڈر ڈیولپڈ ہیں، غیر ترقی یافتہ ہیں، اینڈ ڈیپرائیوڈ ان دا پروونس ان ٹرمز آف بیسک پبلک سروسز، اور اس صوبے کو محرومیوں کا سامنا اس صوبے کے اس پارٹ کو محرومیوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے جو بنیادی پبلک سروسز ہیں، جس میں صحت، تعلیم، سیف ڈرنکنگ واٹر، سینیٹیشن شامل ہے۔ بیکاز آف ایئرز آف انڈر انویسٹمنٹ بائی سکسیسیو گورنمنٹس، اور ایسا کیوں ہوا ہے؟ کیونکہ جو پاکستان میں یکے بعد دیگرے آنے والی حکومتیں تھیں، انہوں نے بہت زیادہ کم انویسٹ کیا ہے اس صوبے کے پارٹ میں۔ ایز اے پرسنٹیج آف اٹس پاپولیشن، اس کی آبادی کے فیصد کو دیکھتے ہوئے ساؤتھ پنجاب ہے سگنیفیکنٹلی ہائر انسیڈنس آف ملٹی ڈائمینشنل پاورٹی۔ تو جو ساؤتھ پنجاب ہے، جنوبی پنجاب ہے، اس میں جو غربت ہے وہ بہت زیادہ ہے اگر اس کو کمپیئر کیا جائے سینٹرل اور ناردرن پارٹ سے۔ thus اسی لیے اٹ از ناٹ سرپرائزنگ، یہ حیران کن نہیں ہے دیٹ دا پریولنس آف سٹنٹنگ اینڈ ویسٹنگ امنگ چلڈرن، اور اسی طرح سے جو بچوں کی پور گروتھ ہوتی ہے یا جو بچوں کا ضائع ہو جانا ہوتا ہے جنوبی پنجاب کے مختلف اضلاع کے اندر از مچ ہائر دین ادر پارٹس۔ تو یہاں پہ یہ جو اموات ہیں، سٹنٹنگ ہے، ویسٹنگ ہے، بہت زیادہ ہے دوسرے پارٹ سے اگر ہم اس کو کمپیئر کریں تو۔ سو آر چائلڈ لیبر اینڈ چائلڈ میرجز، اسی طرح سے یہاں پہ بچوں سے مزدوری کروانا اور بچوں کی شادی کرنا بھی بہت زیادہ کامن ہے۔ لائک وائز اسی طرح سے جو بچوں کی اموات ہیں، انفینٹ مورٹیلٹی ہے، اور جینڈر ڈسپیرٹی، جینڈر انیکویلٹی ہے، عدم مساوات پائی جاتی ہے، تو یہ بھی پروونشل جو ایوریج ہے اس سے اب زیادہ ہے، ابو ہے۔ دا گورنمنٹس ڈیولپمنٹ اسپینڈنگ ڈیٹا شوز، اسی طرح سے حکومت کے جو خرچ کرنے کا ڈیٹا ہے وہ بھی یہ شو کرتا ہے کہ جو معاشی، اقتصادی، سماجی طور پہ انڈر ڈیولپڈ ہے جنوبی پنجاب، ہیز ایگزیسربیٹڈ اوور دی ایئر، اور اس کی جو انڈر ڈیولپمنٹ ہے یہ کئی سالوں میں مزید بڑھ گئی ہے، ایگزیسربیٹ ہو گئی ہے، انکریز ہو گئی ہے۔ ڈبل ڈیشز میں بتایا گیا ہے اگرچہ کہ جو پروونشل فنانشل ریسورسز ہیں، صوبائی مالی ذرائع ہیں، ان کو انکریز کیا گیا ہے۔ ایز اے بلک آف پبلک ڈیولپمنٹ فنڈز آر اسپینٹ آن لارج انفراسٹرکچر پروجیکٹ، کیونکہ بہت بڑی تعداد میں جو پبلک ڈیولپمنٹ فنڈز ہیں ان کو اسپینڈ کیا جاتا ہے بنیادی ڈھانچوں کے پروجیکٹس کے اوپر، ان دا مور ایفلوئنٹ سینٹرل اینڈ ناردرن ریجنز آف دا پروونس، یعنی کہ زیادہ جو حصہ ہے ڈیولپمنٹ ریسورسز کا، مالی ریسورسز کا، ان کو ویلدی سینٹرل اور ناردرن ریجنز آف پروونس میں خرچ کیا جاتا ہے۔ ہسٹوریکلی، تاریخی طور پہ اگر ہم دیکھیں، جو ساؤتھ پنجاب ہے اس نے سفر کیا ہے، ان کو برداشت کرنا پڑا ہے بیکاز اٹ ہیز فیور ڈیولپمنٹ ایلوکیشنز، کیونکہ یہاں پہ ترقیاتی منصوبے بہت کم تھے، دین اٹس شیئر، اپنا جو ان کا حصہ بنتا تھا اس سے بھی پروونشل پاپولیشن کے حساب سے، اور انہوں نے بہت کم ریسیو کیا ہے جو ان سے وعدے کیے گئے ہیں بجٹ کے اندر، جس کی وجہ سے یہاں پہ غربت بہت زیادہ ہے۔ although the PTI administration has ring-fenced development funds for the resources starved southern region، اگرچہ کہ جو پی ٹی آئی کی ایڈمنسٹریشن ہے، حکومت ہے، انہوں نے گارنٹی کی ہے کہ وہ ترقیاتی فنڈز دیں گے اس ریسورس سٹارڈ جنوبی ریجن کو، فار بریجنگ ڈیولپمنٹ گیپس ود دا ناردرن ڈسٹرکس، تاکہ جو شمالی اضلاع ہیں ان کے ساتھ جو ان کا ڈیولپمنٹ کا گیپ ہے اس کو کم کیا جا سکے۔ دا ایلوکیشنز آر ناٹ سفیشینٹ ٹو ایڈریس دا ایکیوٹ سوشو اکنامک ڈفرینسز، اور یہ جو ایلوکیشنز ہیں یہ کافی نہیں ہیں بہت زیادہ معاشی، معاشرتی، سماجی، اقتصادی اختلافات کو ختم کرنے کے لیے، اور جو محرومیاں پائی جاتی ہیں اس پاپولیشن کے اندر۔ دا گورنمنٹ ہیز ٹو ڈو مچ مور فار برنگنگ دس ڈس ایڈوانٹیج ریجن اپ ٹو دی ڈیولپمنٹل لیول، حکومت کو مزید اقدامات کرنے ہوں گے تاکہ یہ جو محروم ریجن ہے، خطہ ہے، اس کو ترقیاتی لیول کے برابر لایا جا سکے باقی صوبے کے مطابق۔ دا رولرز شوڈ نو، حکمرانوں کو یہ معلوم ہونا چاہیے دیٹ ریکگنیشن آف ایگزسٹنگ ڈسپیرٹیز، کہ جو عدم مساوات پائی جاتی ہے اس کو صرف معلوم کر لینا یہ مسئلے کا حل نہیں ہے، اور جو سیاسی ٹینشنز ہیں وہاں ختم نہیں ہوں گی صوبے کے اندر، بٹ ریڈکشن ان ریجنل ڈسپیرٹیز آن دا فاسٹ ٹریک بیسز میں اچیو دا گول، لیکن اس مقصد کو حاصل کیا جا سکتا ہے اگر یہ جو ریجنل ڈسپیرٹیز ہیں، تضادات ہیں، ان میں کمی لائی جا سکے۔ تو اگر میرے کچھ اسٹوڈنٹس تعلق رکھتے ہیں ساؤتھ پنجاب سے تو وہ کمنٹس میں بتا سکتے ہیں کہ ایکچولی کیا صورتحال ہے، کیا جو نیو UNDP کی رپورٹ ہے یہ کمپلائی کرتی ہے۔ ویسے سننے میں تو یہی آتا ہے کہ کافی سارا فرق ہے، تو اگر اسٹوڈنٹس اس کو مزید ہائی لائٹ کر دیں گے، کمنٹس میں بتا دیں گے، تو زیادہ لوگوں کو یہ جو ڈسپیرٹیز ہیں، امپاورشڈ ریجن ہے، اس کے بارے میں زیادہ اہم معلومات حاصل ہو جائیں گی اور اس کا اپروول بھی مل جائے گا۔
اسی طرح سے سیندک اپروول کے بارے میں اگر ہم اسٹڈی کریں تو جو اکنامک کوآرڈینیشن کمیٹی ہے اس نے اپروو کر دیا ہے 15 ایئر لیز کو، اور یہ لیز ایکسٹینڈ کی گئی ہے چائنیز کمپنی کی جانب جو کہ سیندک گولڈ کاپر مائن پروجیکٹ کے اوپر بلوچستان کے اندر کام کر رہی تھی۔ اکنامک کوآرڈینیشن کمپنی نے سگنل کیا ہے، نوڈ کیا ہے، تو یہ تمام جو ان کا اپروول ہے بہت سارے سوالات پیدا کرتا ہے اس عمل کی ٹرانسپیرنسی، شفافیت کے بارے میں۔ ایون دا ریوائز ٹرمز آف دی لیز، اگرچہ کہ جو ریوائز ٹرم ہے اس لیز کی وہ کچھ بیٹر ڈیل پرووائڈ کرتی ہیں پاکستان کو پچھلی ڈیل کی نسبت، لیکن یہ سبسٹیٹیوٹ نہیں ہو سکتی، متبادل الٹرنیٹیو نہیں ہو سکتی ایک اوپن عالمی کمپیٹیٹیو بڈنگ کا جو کہ اس پروجیکٹ کے لیے کی جانی چاہیے تھی۔ مور اوور مزید یہ کہ جو اکنامک کوآرڈینیشن کمیٹی کی تصدیق ہے، اپروول ہے، یہ انفرنج کرتا ہے، انڈرمائن ڈیمیج کرتا ہے بلوچستان کے حقوق کو، جو کہ 18ویں ترمیم ان کو پرووائڈ کرتی ہے کہ ان کو فیصلہ لینا چاہیے اس پروجیکٹ سے متعلق، اور یہ فلوٹ کرتی ہے، موو کرتی ہے عالمی ٹینڈرز کو جو کہ اوارڈ کیے جاتے ہیں دا لیز آف مائنز پروڈیوسنگ پریشیس میٹلز انکلوڈنگ گولڈ، سلور، کاپر اینڈ آئرن، ایسی مائنز کے جس میں بہت زیادہ اہم قیمتی دھاتیں ہوتی ہیں، جس میں سونا، چاندی، سلور، کاپر، آئرن شامل ہیں، اور یہ عموماً ہائیسٹ بڈر کو دینے چاہیے، لیکن پاکستان کے کیس میں نامعلوم وجوہات ہیں کہ کیوں یہ دوبارہ سے دوبارہ ایک ہی چائنیز کمپنی کو دے دیے جاتے ہیں۔ دس از ناٹ دی فرسٹ ٹائم، یہ پہلی مرتبہ نہیں ہے۔ دا پروونس ہیز بین اگنورڈ بائی اسلام آباد، کہ صوبے کو اسلام آباد کی جانب سے اگنور کیا گیا ہے آن دا فیوچر آف پروجیکٹس، اس پروجیکٹ کے فیوچر کے بارے میں، مستقبل کے بارے میں۔ دا کانٹریکٹ واز ایکسٹینڈیڈ ٹوائس ان 2012 اینڈ 2017، اس کانٹریکٹ کو دو مرتبہ ایکسٹینشن دی گئی ہے، 2012 میں بھی اور 2017 میں، 5 سال کے لیے، اور مکمل طور پہ جو آئینی تناظر ہیں، آئینی شکیں ہیں، ان کو نظر انداز کر دیا گیا، باوجود اس کے کہ فیصلہ لیا گیا تھا 2017 میں کہ جو سیندک پروجیکٹ ہے وہ ہینڈ اوور کر دیا جائے گا بلوچستان کو جب ایکسپائری ہو جائے گی پریویس 5 ایئر ایگریمنٹ کی چائنیز کمپنی کے ساتھ، یعنی کہ اب 2022 میں 5 سال پورے ہوئے ہیں، تو یہ اب بلوچستان حکومت کے پاس چلے جانا چاہیے تھا پروجیکٹ۔ دا کانٹریکٹر ہیز ایگریڈ ٹو انہینس پاکستان شیئر، کانٹریکٹر نے ایگری کیا ہے کہ وہ پاکستان کا حصہ بڑھا دیں گے 3% سے 53% تک، اور اسی طرح سے جو رینٹ ہے، رائلٹیز ہیں، اور جو سوشل اپ لفٹ پیمنٹس ہیں صوبے کے لیے اور سینٹر کے لیے رینیوڈ کانٹریکٹ کے، ان کو بھی انکریز کر دیا گیا ہے۔ لیکن جو پاکستان ہے وہ بھی بہت زیادہ انحصار کر رہا ہوگا چائنیز کمپنی کی کیلکولیشنز کے اوپر، جو کہ منافع اور پیمنٹ سے متعلق ہوں گی، کیونکہ ہم نہیں جانتے اس میکانزم کے بارے میں کہ جو ڈٹرمن کرتا ہے میٹلز کی، دھاتوں کی کوالٹی کو، جو کہ نکالی جاتی ہیں اور ان کو پھر ملک سے باہر بھیجا جاتا ہے، اور ہم ویریفائی نہیں اینڈ ٹو ویریفائی دا ایگزیکٹ ریونیو فرام دا پروجیکٹ، اور اسی طرح سے ہم اس پروجیکٹ سے جو ریونیو حاصل ہوگا اس کو بھی ہم تصدیق نہیں کر سکتے۔ سم رپورٹ سجسٹ، اسی طرح سے کچھ رپورٹس یہ سجسٹ کرتی ہیں کہ جو سیندک میٹل ڈپازٹس ہیں وہ بہت زیادہ تیزی سے ڈپلیٹ ہو رہے ہیں، ختم ہو رہے ہیں، کیونکہ اوور مائننگ ہو رہی ہے کنٹریکٹر کی جانب سے تاکہ وہ زیادہ سے زیادہ منافع حاصل کر سکے۔ دا ایلیگیشنز نیڈ ٹو بی لکڈ انٹو، ان الزامات کے اندر دیکھنا چاہیے، ان کو پراپ انویسٹیگیٹ کرنا چاہیے، اور آڈٹ کنڈکٹ کیا جانا چاہیے ٹوٹل کوانٹٹی آف منرلز کا جو کہ ایکسٹریکٹ کی گئی ہیں پچھلی 2 دہائیوں میں۔ مور اوور مزید یہ کہ لٹل آف دا پروفٹ میڈ بائی دا لیسی، لیسی ہوتا ہے جو ٹیننٹ ہوتے ہیں جن کے پاس لیز کی پراپرٹی ہوتی ہے، ان کو بہت کم فائدہ ہوا ہے، وفاقی حکومت کو بھی، صوبائی حکومت کو بھی، اور یہ جو فائدہ ہے اس کو انویسٹ کیا جانا تھا چاگی کے لوگوں کی ویلفیئر کے اوپر، فلاح کے اوپر، جہاں پہ سیندک اور اسی طرح سے ریکوٹک لوکیٹڈ ہے۔ چاگی جس کو مانا جاتا ہے کہ یہ میوزیم ہے منرلز کا جہاں پہ بہت زیادہ دھاتیں پائی جاتی ہیں، یہ ملک کا بہت زیادہ انڈر ڈیولپڈ غیر ترقی یافتہ ضلع ہے، باوجود اس کے کہ یہاں پہ $1 ٹریلین ورث کی منرلز پائی جاتی ہیں۔ تو یہ تمام چیزیں بتاتی ہیں کہ کس طرح سے اسٹیٹ استحصال کرتی ہے ڈیولپمنٹل پالیسیز کا، انسٹیڈ آف انڈورسنگ دا ECC's اپروول، بجائے اس کے کہ ECC کی تصدیق کو مزید اپروول دیا جائے حکومت کی جانب سے۔ حکومت کو یہ چاہیے کہ وہ اس پروجیکٹ کو ہینڈ اوور کرے بلوچستان کی حکومت کو، تاکہ وہ اس کے مستقبل کے بارے میں فیصلہ لے سکیں اس ڈائریکشن کے ساتھ کہ جو کم از کم اس کا ہاف ریونیو ہے اس کو سپینڈ کیا جائے گا چاگی کے لوگوں کے لیے۔ تو بلوچستان کے بارے میں بھی ہم اسٹڈی کرتے آئے ہیں پہلے کہ ان کو محرومیوں کا شکار ہیں وہ لوگ، کیونکہ وہاں سے دھاتیں ہمیں مل رہی ہیں، سوئی گیس مل رہی ہے، لیکن بدقسمتی کی اور پور گورننس کی بات یہ ہے کہ وہاں پہ یہ چیزیں خرچ نہیں کی جاتی۔ میرا آبائی گاؤں ہے بارکھان، بلوچستان میں لوکیٹڈ ہے، تو وہاں پر بھی میں نے حالات کو دیکھا ہے۔
تو وہاں پہ بھی اسی طرح سے چیزیں ہیں جو چل رہی ہیں. حکومت کوئی وہاں پہ ڈیولپمنٹ پروجیکٹس نہیں لاتی. عموماً میں اسلام آباد میں رہتا ہوں تو اسلام آباد میں یہاں پہ میں کہیں سے گزرتا ہوں ہر رات کو روڈ نہیں ہوتا, اور میں جب صبح گزرتا ہوں تو وہاں پہ روڈ بن گیا ہوتا ہے, اور مجھے اپنے آبائی گاؤں میں تقریباً کئی سالوں سے انتظار کرنا پڑ رہا ہے ایک روڈ بننے کا. تو اس طرح سے یقینی طور پہ یہ ڈیپریویشنز موجود ہیں, محرومیاں موجود ہیں, جس کو حکومت کو ٹیکل کرنا چاہیے تاکہ جو لوگوں کے اندر انسرجنسی کے رویے ہیں, بغاوت کے رویے ہیں, ان کو ختم کیا جا سکے اور پاکستان کو امن کا گہوارہ بنایا جا سکے. مزید اگر کوئی لوگ بلوچستان سے تعلق رکھتے ہیں تو میں ان کو بھی عرض کروں گا کہ وہ بھی اپنے کمنٹس ضرور دیں کمنٹ باکس میں, تاکہ ہمیں مزید حالات کے بارے میں انفارمیشن حاصل ہو سکے. اب ہم لاسٹ ایڈیٹوریل میں دہشت گردی کی رپورٹ کے بارے میں اسٹڈی کر لیتے ہیں. دا ریٹرن ٹو پاور لاسٹ اگست آف افغان طالبان. پچھلے اگست میں ہم جانتے ہیں افغانستان میں طالبان ایک مرتبہ پھر سے اقتدار میں آ گئے تھے, تو یہ ایک ڈیسائیڈنگ ایونٹ تھا, سرٹین ٹو ہیو فار ریچنگ کانسیکوینسز. تو یہ بھی یقینی تھا کہ اس کے دور اندیش نتائج ہوں گے, ریپرکشنز ہوں گے خطے کی سیکیورٹی کے لیے, اور خاص طور پر پاکستان کے لیے جس میں کئی سالوں سے خون بہایا جاتا رہا ہے ان انتہا پسند آؤٹ فٹس کی جانب سے. تو جو سٹیکس ہیں, ڈینجرز ہیں, وہ بہت زیادہ ہائی ہیں. اگر ہم 29th رپورٹ آف UN انالیٹیکل سپورٹ اینڈ سینکشن مانیٹرنگ ٹیم کو اسٹڈی کریں تو جو فرسٹ ہے جب سے یہ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے افغانستان میں, تو ایک مرتبہ پھر سے یہ کہا جا سکتا ہے کہ ملک میں پوٹینشیل دیکھا جا سکتا ہے کہ یہ سیف ہیون بن سکتا ہے القاعدہ کے لیے, اور اسی طرح سے جو دوسری ٹیرر گروپس ہیں جن کے تعلقات ہیں سینٹرل ایشیا ریجن اور اس سے آگے تک. جیسا کہ ہم جانتے ہیں القاعدہ انجوائے کرتی ہے ڈیوریبل انڈیورنگ تعلقات افغانستان کے نئے حکمرانوں کے ساتھ, کیونکہ یہ ایک ساتھ لڑے ہیں طالبان کے ساتھ 2 دہائیوں میں تقریباً, جب انسرجنسی, ایکٹیو ریوالٹ, اپرائزنگ وہ کر رہے تھے مغرب کی جانب سے بیک کی جانے والی حکومت کو کے خلاف. ڈیورنگ دیئر ایئرز ان دا ولڈرنیس, جب ان کو نیگلیکٹ کیا جاتا تھا, ابینڈنڈ تھے, تو تب تحریک طالبان پاکستان نے ان کو ریفیوج پناہ دی تھی پاکستان کے اندر. اور اب جب کہ افغان رجیم نے واضح کر دیا ہے کہ وہ فورس یا تھریٹ کا استعمال نہیں کریں گے اپنے جو ان کے سابقہ میزبان تھے, ہوسٹ تھے, ان کے خلاف, اگرچہ انہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ وہ ان دہشت گرد گروپس کو پریونٹ کریں گے کہ وہ ٹرانس نیشنل اٹیکس نہ کریں افغانستان کی زمین سے. لیکن جو اہم چیز ہے, ایسا نظر آتا ہے ڈبل کاماز ہیں, فلو آف سینٹینس مینٹین رہے گا کہ وہ آربیٹریٹ کر سکتے ہیں, کنسیلیٹ کر سکتے ہیں تحریک طالبان پاکستان اور پاکستانی حکومت کے درمیان بات چیت کو. لیکن جس طرح سے پریڈکٹ کیا جا سکتا ہے, نشاندہی کی جا سکتی ہے, جو ان کی ابتدائی خواہشیں تھیں بات چیت کرنے کی, ان کے کوئی خاطر خواہ نتائج سامنے نہیں آئے. اور اسی طرح سے پاکستان کے لیے پریشانی کی بات یہ بھی ہے UN رپورٹ کے مطابق کہ جو تحریک طالبان پاکستان ہے اور القاعدہ ہے, انہوں نے گیور کی ایکسٹریمسٹ گروپ ETIM کے ساتھ اپنے تعلقات استوار کر لیے ہیں تاکہ وہ چائنیز انٹرسٹ جو ہمارے ملک میں جاری ہیں ان کے اوپر حملے کیے جا سکیں. اف دا ٹرمائل ان افغانستان ورسنس, اسی طرح سے اگر جو ٹربولینس ٹملٹ ہے افغانستان کے اندر وہ مزید بدتر ہوتا ہے, تو جو بریک اوے ایلیمنٹس ہیں طالبان کے, جس میں غیر ملکی انتہا پسند شامل ہیں, تو ہو سکتا ہے کہ وہ اپنی جو ایلیجینس ہے, اپنے جو تعلقات ہیں وہ تبدیل کر لیں اور وہ ملیٹنٹ اسلامک اسٹیٹ خراسان چیپٹر کے ساتھ مل جائیں جس کے اس کنٹری کے اندر روٹس پائے جاتے ہیں. اسی طرح سے یونائٹڈ نیشن کی رپورٹ یہ بتاتی ہے کہ جو IS خراسان چیپٹر ہے افغانستان کے طالبان کی پرائمری کائنیٹک تھریٹ ہے افغانستان کے طالبان کے لیے, اور ان کا ایم یہ ہے کہ وہ چیف ریجیکشنسٹ فورس بنے افغانستان کے اندر, جن کا وائڈر ریجنل ایجنڈا ہے, باوجود اس کے کہ ان کا جو ٹیریٹوریل یا خطے کے اوپر کنٹرول ہے وہ لیمیٹڈ ہے, محدود ہے. جو یہ انتہا پسند آؤٹ فٹ ہے, انہوں نے بارہا یہ ثابت کیا ہے کہ وہ بہت خوفناک قسم کے ایسے حملے کر سکتے ہیں جس میں بڑے پیمانے پر لوگوں کو لقمہ اجل بنایا جا سکے. افغانستان بیسڈ ٹیررسٹ جو آؤٹ فٹس ہیں, انہوں نے کئی دہائیوں سے شیڈو کاسٹ کیا ہے خطے کے اوپر, لیکن ایٹ لیسٹ یہ ایک سموتھ سیلنگ نہیں تھی ان کے لیے. یقینی طور پہ جو افغان اور امریکن فورسز تھی ان کا اسٹریٹجک ٹارگٹنگ تھی دہشت گردوں کی. یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ڈیش ہے, فلو آف سینٹینس بریک کرے گا. مثال یہ دی گئی ہے کہ تحریک طالبان پاکستان کو سیف ہیون دینا جو کہ ایگزسٹ کرتی ہیں انہنڈرڈ, ان آبسٹیکلڈ, کوئی ان کی رکاوٹ نہیں ہوتی باوجود اس کے کہ وہ کراس بارڈر اٹیکس کرتے ہیں پاکستان کے اوپر. نیور دی لیس اس کے باوجود جو ٹیکٹیکل ڈرون سٹرائکس تھیں
جن میں ملا فضل اللہ کو مارا گیا اور اسی طرح سے جو دوسرے سینئر ٹی ٹی پی کمانڈرز تھے افغانستان میں. تو اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ کانسٹنٹلی آن دا گارڈ تھے, ان پہ نظر رکھی جا رہی تھی. ناؤ ایون دیٹ ریسٹورینٹ ہیز مور اینڈ لیس ایویپوریٹڈ. اب یہ جو محدود تھی, لمیٹڈ تھی, یہ اب تمام چیزیں ختم ہو چکی ہیں. جو معاملات کو چیزیں مزید پیچیدہ اور فلوئڈ بناتی ہیں ان تمام اختلافات کے باوجود, وہ یہ ہیں کہ یہ تمام جو ٹیررسٹ آؤٹ فٹس ہیں وہ جو آئیڈیالوجیکل لیول ہے, ان کا نظریاتی لیول ہے, وہ تقریباً سیم ہے, سملر ہے, کٹ فرام دی سیم کلاتھ ہے. وہ کولیبوریٹ کرتے ہیں, تعاون کرتے ہیں اور ایک دوسرے کو قابل بناتے ہیں کہ وہ حملے کر سکیں. ورلڈ پاورز مسٹ ارجنٹلی فارمولیٹ اے یونیفائڈ اسٹریٹجی. اسی طرح سے جو عالمی طاقتیں ہیں ان کو ایک متحدہ اسٹریٹجی, حکمت عملی اپنانی ہوگی تاکہ اس خطرے سے, تھریٹ سے نمٹا جا سکے. دیٹ الٹیمیٹلی مینینسز آل ہیومینٹی, کیونکہ یہ تمام انسانیت کے لیے خطرہ ہے. یہ جی بریف انالیسس تھا آج کے ایڈیٹوریلز کا. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. کوئی کویسچن ہو تو وہ بھی ضرور آپ پوچھا کریں, اپنی کوئی سجیشن ہو وہ بھی ضرور دیا کریں, اور اپنی خاص طور پہ آپ اوپینین ضرور دیا کریں تاکہ آپ اس طرح سے جب آپ لکھیں گے تو آپ زیادہ بہتر ہوں گے لکھنے میں, اپنی اوپینین دینے میں. تو ایکسپریس کرنے سے ہی چیزیں آگے بڑھتی ہیں. میں بھی کمنٹ اسٹڈی کرتا ہوں اور لوگ بھی کمنٹ اسٹڈی کرتے ہیں, تو اس طرح سے جو ہماری اوپینینز ہیں وہ موڈیفائی بھی ہو سکتی ہیں اور ورسٹائل بھی ہو سکتی ہیں. اس لیے میں آپ کو عرض کرتا ہوں کہ آپ ضرور اپنی اوپینین دیا کریں. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.